صحابی نبی جنتی جنتی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، كلما أضاء لهم مشوا فيه، جب کبھی چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 26واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی 20ویں آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لیتی، یخطف اچک لیتی۔ برق کے حوالے سے پیچھے بات ہو چکی، علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہ یکاد البرق یخطف ابصارہم یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ گویا کسی نے سوال کیا کہ جب وہ بارش، وہ بجلی، یہ سارا موسم اور اس کی وجہ سے جو کڑک پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے ان کو گھبراہٹ پیدا ہوئی ان منافقین کو، تو ان کی حالت کیسی تھی؟ کسی نے سوال کر دیا تو اس کا جواب دیا کہ اس کی خبر، یعنی ان کی جو خبر تھی وہ واقع ہونے کے بالکل قریب تھی۔ یکاد البرق، یکاد کا معنی قریب، کہ بالکل ان کی خبر واقع ہونے کے قریب تھی، لیکن کسی معنی کی وجہ سے، کسی علت کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ واقع نہ ہوئی۔ تو یہ اس کا جواب دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ منافقین اپنی گمراہی اور ظلماتی خیالوں میں مبتلا ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، اسلام کا نور چمک رہا ہے، اسلام کا نور ہر طرف پھیل رہا ہے، اور معجزات کے ظہور کو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو وہ پھر صراط مستقیم کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کوئی دنیاوی غرض سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر دین کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اس کو نہیں ملتی، وہ اس کو نعمت اگر کوئی ملنے والی ہوتی ہے، یا کہیں سے کچھ انعام ملنے والا ہوتا ہے، یا کچھ بھی ملنے والا ہوتا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ دنیاوی غرض سامنے آ جاتی ہے اور مشقت سامنے آ جاتی ہے، تو پھر وہ اسلام کو، مومنین کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کفر پر اڑ جاتے ہیں۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ یہ ان کی مثال جو بیان کی جا رہی ہے کہ یعنی جب روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، ان پر تاریکی ہو جاتی ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو یہ بیان کیا ہے کہ جب اسلام میں مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی ہیں،
فتح حاصل ہوئی، پھر مال غنیمت ملا، پھر ہر ایک کو مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، تو وہ کہتے ہیں جب فتوحات حاصل ہوتی ہیں اور مال غنیمت ملتا ہے اور دوسری نعمتیں جب اسلام کی وجہ سے ملنے لگ جاتی ہیں تو وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہاری اطاعت میں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے علاوہ کہیں نہیں جاتے۔ تو پھر یوں بھی کہتے ہیں ساتھ کہ یہ ساری چیزیں اسلام کی وجہ سے مل رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے مل رہی ہے، اور اس کا بظاہر وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کبھی فتح حاصل نہیں ہوتی، مال غنیمت نہیں ملتا، یا کوئی اور چیز نہیں ملتی جو ان کو فراوانی دے یا جو ان کو نعمت ہو وہ نہیں ملتی، تو پھر وہ مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کفر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہی رویہ تھا، یہی ان کی چال تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس دین میں ساری نعمتیں ہوں، دین میں ساری آسانیاں ہوں، دین میں سارے مزے ہی مزے ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے جو انسان کی طبیعت پر مشکل گزرتی ہیں، جو انسان عام طور پہ وہ چیزیں ان کو کراس کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کو آراستہ کیا ہے، جنت کو ڈھانک کے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو پھر پیدا فرمانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ اس جنت کو دیکھ کر آؤ۔ تو جنت کو جب دیکھا، اس کی نعمتیں، اس کے مزے، اس میں حور و غلمان، اس میں باغات، اس میں بہت ساری چیزیں، جو دل چاہتا وہی مل جاتا۔ جب ان ساری چیزوں کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی یا اللہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ کوئی بندہ اس کے بارے میں جب سنے گا تو اس سے رہ ہی نہیں سکے گا، وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو زکوٰۃ کے ساتھ، اس جنت کو روزے کے ساتھ، اس جنت کو صدقات کے ساتھ، اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے دینی مشکلات کے ساتھ، جیسے کیا کہتے ہیں مجاہدے ہوتے ہیں، عبادات کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کو ڈھانپ دیا، اور پھر کہا جبرائیل علیہ السلام کو جاؤ دیکھ کر آؤ اب جنت کو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا اور جا کر دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ اب تو مجھے خوف ہے کہ کوئی بندہ بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں یہی جہنم کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جا کر دیکھو، جہنم کا مظاہرہ کرو، جہنم کو دیکھو۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب جہنم کو دیکھنے کے لیے گئے تو جہنم کے عذابات کو دیکھ کر، جہنم کی تکلیفوں مشقتوں کو دیکھ کر، اور ان میں اتنے عظیم اور شدید قسم کے عذاب کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی یا اللہ کوئی بندہ بھی جب اس کے بارے میں سنے گا تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات کے ساتھ، جہنم کو ایسی چیزوں کے ساتھ جن کی طرف بندہ جلدی دوڑ کر جاتا ہے، دین کے اوپر نہ چلنا اور زنا کرنا، شراب پینا، یہ وہ، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کیا کہتے ہیں ڈھانک دیا۔ تو انسان پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اب جا کر دیکھ کیا جہنم کو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ جہنم کو دیکھا تو پھر آ کر عرض کی یا اللہ اب تو مجھے خوف ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یہ ساری انسان کو مرغوب چیزیں ہیں، انسان ان کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، اور جب ان کی طرف دوڑ کر جائے گا پیچھے کی طرف اس کو راستہ نہیں ملے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ منافقین چاہتے تھے کہ بس مشقت کہیں نہ ہو، تکلیف کہیں نہ ہو، ساری فراوانیاں ہی فراوانیاں ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ان چیزوں کے ساتھ ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں مشقتوں کے ساتھ ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے۔ جو بندہ تکلیفیں مشقتیں برداشت کر کے جنت کی طرف جائے گا اس کے لیے ساری آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ جبکہ آج دنیا میں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو نہ نماز میں کوئی تکلیف آتی ہے، نہ روزہ رکھنے میں تو کوئی تکلیف آتی ہے، بلکہ یہ سارے افعال دینویہ وہ جب کرتے ہیں، دینی افعال کرتے ہیں تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو سکون راحت حاصل ہوتی ہے۔ تو منافقین جب کہ اس کے برخلاف تھے،
آگے آیت سے مراد کیا ہے؟ تو حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین چونکہ دنیا کے طلبگار تھے، وہ چاہتے تھے کہ دنیاوی ہمیں راحتیں نصیب ہوتی ہوں، اس لیے وہ فتوحات اور غنائم ملنے پر اضاء لهم مشوفی کی طرح ہو جاتے تھے کہ یعنی جب ان کو کوئی راحت ہوتی تھی، یعنی اس کے مثال یوں دی کہ جب ان کے ساتھ روشنی ہوتی تھی ان کے اوپر تو پھر وہ چلنے لگ جاتے تھے، مشوفی اس میں چلنے لگ جاتے تھے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب فتوحات اور غنائم اور نعمتیں حاصل نہیں ہوتی تھی تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا بن جاتے تھے، یعنی جب ان پر تاریکی چھا جاتی تھی تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کھڑے کیا ہوتے تھے؟ وہ کفار کے ساتھ مل جاتے تھے اور اسلام کی کیا کہتے ہیں تردید کرنے لگ جاتے تھے، اسلام کی مخالفت کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ تھے مخالفین اور منافقین۔ حضرت ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود اور حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے نا کہ منافقین کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، اور آگے دوسری آیت میں یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ ساری چیز یہ صرف یوں ہی نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ سے دو منافقین چلے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر مشرکین کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے تھے، مشرکین کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا لینا چاہتے تھے، لیکن جب وہ مدینہ سے چلے اور مکہ پہنچنے کے لیے آئے تو راستے میں یہی واقعہ پیش آیا کہ ان کے اوپر تیز ہوا، تیز آندھی، بارش، بجلی، یہ ساری چیزیں جب ان کے اوپر نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتاری، تو پھر کیا ہوا؟ یہی حالت تھی کہ جب ان کو بجلی کی کڑک جب روشنی پڑتی تھی تو پھر وہ راستہ کے لیے چلنے لگ جاتے تھے، لیکن جب بجلی نہیں چمکتی تھی اور اندھیرا چھا جاتا تھا تو وہ رک جاتے تھے اور پھر یہ دعا کرنے لگے اللہ یہ ساری چیز اب ختم ہو جائے تو ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اب توبہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان سے معافی بھی مانگیں گے اور ان کا صحیح معنوں میں کلمہ پڑھ کر ان کی اتباع کریں گے اور ان کے تابع ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب رات گزری اور پھر وہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا اور صحیح معنوں میں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ دو جو منافقین آئے تھے وہاں سے، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے منافقین کے لیے یہ مثال بنا دی کہ جیسے انہوں نے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تم بھی ایسے ہی کرتے ہو، لہذا تم بھی اپنے دلوں کو صاف کرو اور اللہ کے حضور اپنی توبہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لو اور کامیابی تم حاصل کر لو گے، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ وہ دو منافقین آ رہے تھے، انہوں نے بھی صحیح معنوں میں کلمہ پڑھا ہے، نبی کی اتباع کی ہے تو کامیابی حاصل ہوئی ہے، ورنہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ منافقین کی یہی حالت تھی مکہ والوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی دو منافقین کی مثال کو ان مکہ والوں کے لیے بنا دیا تاکہ یہ بھی اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ کے حضور توبہ طائب ہو جائیں۔ ایک اور بات آخری کہ یہ چونکہ شروع سے بتایا جا رہا تھا کہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، 15 آیات تھی تقریباً، تو آج وہ 20 آیات ہو گئیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع اول یعنی سورت سے لے کر الف لام میم سے لے کر یہاں تک 20 صورتوں میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے مومنین کا ذکر تھا، ان کی نعمتیں تھیں، ان کے انعامات تھے، اور پھر کافرین کا ذکر تھا، کافروں کا ذکر تھا، ان کے عذابات تھے اور ان پر مہر لگانا کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے گناہوں میں زیادہ چلے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور پھر آگے منافقین کا ذکر تھا۔ تو یہ سارا منافقین کا تذکرہ بھی آج ختم ہو چکا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منافقین کی صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔